ساری دنیا کا اسرائیل سپر پاور ملک ہے، امریکہ اسرائیل سے ڈرتا ہے، وہ اسرائیل فلسطین سے ڈرتا ہے۔ مولانا میں تصویر بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ ابھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں زبردست جنگ جاری ہے، قدم قدم پر اسرائیل ہی ہار رہا ہے، قدم قدم پر اسرائیل ہی ہار رہا ہے۔ میری ماں آپ کہیں گی کہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، ان نالج کو، ان باتوں کو آپ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ساری دنیا کا امریکہ سپر پاور ملک نہیں ہے، ساری دنیا کا اسرائیل سپر پاور ملک ہے، ساری دنیا کا اسرائیل سپر پاور ملک ہے۔ ساری دنیا، میری بات ایک طرفہ ہے، بائی چانس ظاہری طور پر ساری دنیا اگر امریکہ سے ڈرتی ہے تو وہ امریکہ اسرائیل سے ڈرتا ہے، وہ اسرائیل فلسطین سے ڈرتا ہے۔ ساری دنیا اگر امریکہ سے ڈرتی ہے تو وہ امریکہ کس سے ڈرتا ہے؟ اسرائیل سے ڈرتا ہے۔ کیوں اسرائیل سے ڈرتا ہے؟ اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں۔ کیوں اسرائیل سے کیوں ڈرتا ہے امریکہ؟ امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس لینے والے ہتھیارات کے 16ویں نمبر کا ہتھیار ہے، آگے 15 نمبر کے پاورفل ہتھیارات کی طاقت اسرائیل کے پاس ہے۔ ایک دوسرا، امریکہ کا سرپرست کوئی نہیں ہے، اسرائیل کا سرپرست دجال ہے، اور دجال کے سامنے ظاہری تمام طاقتیں بیکار بیکار بیکار۔ یہ وہ نہیں، یہود اور اسرائیل نہیں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ دیکھو اسلام کتنا سچا ہے۔ دجال کے سامنے ظاہری تمام طاقتیں بیکار ہیں، زبردست ظاہری طاقت کے ساتھ آئے گا، لیکن اسی اسرائیل کو اس بات کا علم بھی ہے، تعجب کریں گے مولانا آپ، ان کو پکا یقین بھی ہے کہ دجال آئے گا، حضرت مہدی اور عیسیٰ کے ساتھ مقابلہ ہوگا، ہارے گا، یہ بھی علم ہے ان کے پاس۔ ایسا نہیں کہ ان کے اپنے آستہ اور مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ دجال آئیں گے اور عیسیٰ سے لڑیں گے جیتیں گے، مہدی سے لڑیں گے جیتیں گے، نہیں۔ اور ان سے کسی نے پوچھا ہے، جب تم کو تمہارے دجال پر بھروسہ ہے تو پھر تم اتنا ڈرتے کیوں ہو کہ عیسیٰ اور مہدی سے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ اور مہدی کے بارے میں خبر دینے والے مسلمان نہیں، محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر کوئی ایسا ویسا آدمی، پروفیسر، فلاسفر، کوئی ادھر ادھر کا آدمی کوئی خبر ان دونوں کے بارے میں دیتا تو ہم اتنا سر پہ دماغ میں نہیں لیتے۔ عیسیٰ اور مہدی علیہم السلام کے بارے میں خبر دینے والا کوئی عام انسان نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 1450 سال سے لے کر اب تک اس کی کوئی بات غلط نہیں ہوئی۔ پھر یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کوشش کر رہے ہیں۔ میں عنوان سے ہٹا نہیں، ایک پوائنٹ بتانے والا ہوں، شاید آپ کے اوزان قطع ہو جائیں گے۔ جنگ جاری ہے، فلسطین کا بچہ بچہ اسرائیل کو جواب دے رہا ہے، عورت تو عورت، حاملہ عورت بھی جواب دے رہی ہے، الحمدللہ، جوان تو جوان بوڑھے بھی جواب دے رہے ہیں۔ ورنہ جس کے پاس اتنی طاقت اور طاقت کا پاور ہے، اگر وہ طاقت ہمارے پاس ہوتی، مقابلے میں اسرائیل ہوتا، تو پھر 1 گھنٹے کی بات تھی۔ کیا حضرت؟ 1 گھنٹے کی بات، ظاہری طور پر بول رہا ہوں۔
مسلمانوں کی ان طاقت کو، جذبات کو دیکھ کر ابھی قریب میں ایک میٹنگ ہوئی ان لوگوں کی، مسلمانوں کو آنے والے دور میں اور بزدل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو اس پر بہت ساری رائے آنے کے بعد نتیجے میں 2 باتوں پر ان لوگوں کا دستخط ہوا، ان کے بڑے عالم کا بھی دستخط ہوا، اور دستخط کرنے سے پہلے پیپر کا ایک اقتباس تمہارے سامنے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا جہاں تک ہو سکے ساری دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں میں حرام کو داخل کرو۔ جہاں تک ہو سکے۔ قریب میں حضرت سجاد نعمانی دامت برکاتہم، اللہ خوب عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت نے اس کی طرف واضح اشارہ فرمایا کہ یہ یہودی مشن ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ پہلے بھی کیا اور اب بھی کیا، ساری دنیا میں جہاں تک ہو سکے کھانے پینے کی چیزوں میں ان چیزوں کو داخل کرو جو ہمارے مذہب میں حرام ہے، وہ نہیں، ان چیزوں کو داخل کرو جو اسلام میں حرام ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹا سا پپرمنٹ، اب وہ لفظ بھی نہیں ہے پپرمنٹ، ہمارے بچپن میں تھا سو، اب چاکلیٹ بولتے نہیں، 4 آنے کا چاکلیٹ، 8 آنے کا چاکلیٹ، کیڈبریز، 5 اسٹار، چپس سے کیا کی کدھر کی آتے نہیں، ان تمام چیزوں میں ان چیزوں کو داخل کرو جو اسلام میں حرام ہے، اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، دستخط ہوا ہے۔ دوسری کون سی بات پر دستخط؟ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو سنت سے دور کرو، لڑکے ہو کہ لڑکیاں، مرد ہو کہ عورتیں، ان کو سنت سے جہاں تک ہو سکے دور کرو۔ اگر وہ سنت پر عمل کرنا ہی چاہتے ہیں، ہمارے فیشن پر وہ سنت پر عمل کرے، اسے بھی ان لوگوں نے اندر داخل کیا۔ اسی لیے آج کل نیا نوجوان جنریشن جو داڑیاں رکھ رہا ہے نا، داڑھی تو ضرور رکھتا ہے لیکن شیپ یہودی اور عیسائیوں کا بنا رہا ہے۔ عورتیں جو برقع پہنتی ہیں نا، برقع تو ضرور پہنتی ہے لیکن ان کا برقع پردہ نہیں ہے، یہ وہ دستخط کا نتیجہ ہے حضرت۔ یہ زبردست چمکتا اسکارف، چمکتے برقعے، چمکی پرنی کا کام، دروازہ دریچے برقعے میں نہیں سمجھ میں آتا حضرت آپ کو، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، دروازے دریچے کے تو کٹ ورک کا کام، وہ اتنا زبردست برقع رہتا ہے، اندر کا ڈریس اتنا اچھا نہیں جتنا باہر کا برقع ہے، برقع ہے چھپانے کے لیے، جب برقع ہی زینت بن جائے تو برقع نہیں رہتا۔